امریکہ میں لاس اینجلس ایک جگہ ہے. یاسر محمد خان نے ایک رپورٹ لکھی آج سے 6 سال پہلے. اس نے کہا کہ وہاں کی ایک NGO نے پوری دنیا سے 100 گھر اکٹھے کی. اس پروجیکٹ کا نام یہ رکھا کہ اسلام کیسے ختم ہوگا. اللہ اکبر. اسلام کا مطلب سلامتی کا مطلب عزت سے زندگی گزارنے والے، اور عزت جن کے پاس ہوتی ہے وہ دوسروں کو عزت ہی بانٹتے ہیں، اور جن کے پاس عزت ہوتی ہے وہ ذلت نہیں بانٹ سکتے. اس لیے مسلمان کا مطلب ہی ہے کہ وہ عزت بانٹنے کے لیے آیا ہے، کسی کی بے عزتی کرنے کے لیے نہیں آیا ہے. یہ تو ہم لوگوں نے آج کل کچھ وہ تھوڑا سا فطور آ گیا دماغ میں. یہ بولا ہم پٹھان ہیں، ہم انصاری صاحب ہیں، ہم میمن صاحب ہیں، پٹیل ہیں، پٹنی صاحب ہیں، سیفی صاحب، قریشی صاحب. اب یہ جتنے صاحب ہیں نا، ان کو سانپ سونکھ جائے اگر ان کے پاس محمد رسول اللہ کا کلمہ نہ ہو، اگر یہ بغیر کلمے کے آتے تو ان کو یہ مقام نہیں مل سکتا تھا جو آج ملا ہوا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں پچھلے 1450 سال میں 1450 سال میں رسول اللہ کے آنے سے پہلے ابرہا نے ڈپلیکیٹ کعبہ بنایا، کام نہیں بنا. رسول اللہ کے بعد بہت سارے لوگوں نے ڈپلیکیٹ قرآن بنایا، کام نہیں بنا. ڈپلیکیٹ سنتیں بنائی، کام نہیں بنا. کئی لوگ ڈپلیکیٹ صحابی بنے، کام نہیں بنا. اب مسئلہ یہ ہے پوری کائنات میں صرف رسول اللہ کے نام کے اوپر ہی کیوں ٹپڑی ہوتی ہے؟ اس کی وجہ سنو. کیوں؟ کیونکہ پوری دنیا کا جو اسلام مخالف طبقہ ہے اس کو یہ بات پتا ہے کہ یہ دیوبندی بریلوی تو ہو سکتے ہیں، یہ شیعہ سنی تو ہو سکتے ہیں، یہ انصاری پٹھان تو ہو سکتے ہیں، یہ قریشی اور میمن تو ہو سکتے ہیں، لیکن پوری مسلمانوں کا جو سپریم پاور ہاؤس ہے وہ محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی ہے. عظمت مصطفیٰ، وہ نبی علیہ السلام کی ذات گرامی، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جب وہ نام آتا ہے تو پوری کائنات کے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور رسول اللہ نے ہمیں کتنی آسانی سے دین کو سمجھایا. آپ کو پتا ہے جب اسلام شروع میں آیا 1450 سال پہلے، جب ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ کہا، دو لوگوں کو خبر دی اس بات کی کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، تو سب سے پہلے کون مسلمان ہوا پتا ہے؟ سب سے پہلے کون مسلمان ہوا بھائی؟ ہاں جی، سب سے پہلے ہم سب کی ماں امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بعد رسول اللہ کے دوست کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غلاموں میں سیدنا بلال، عمار بن یاسر، سیدنا سمیہ، سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ جب لوگ مسلمان ہوئے نا تو انہوں نے ایک بات پوچھی تھی نبی علیہ السلام سے. اس وقت نماز نہیں آئی تھی ابھی. تو ان سب نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے چناؤ آتا ہے نا، چناؤ تو کوئی پارٹی والا آپ کے پاس آئے، بولے ہمیں ووٹ دو، آپ پوچھتے ہو کہ ووٹ دیں گے تو تم کیا کرو گے؟ ہاں جی، پوچھتے ہیں کہ نہیں؟ تو جو لوگ مسلمان ہوئے ابتدا میں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایمان لے آئے، اب کرنا کیا ہے؟ اگر کوئی ہمارا ہندو بھائی، سکھ بھائی، کوئی دلت عیسائی بھائی پوچھے کہ اسلام کا مطلب کیا ہے تو آپ 2 لفظوں میں کیا سمجھا سکتے ہو؟ بتاؤ. کبھی سوچا؟ اللہ کی قسم آپ نے اتنی طاقت سے گوشت کھایا ہے کہ اب اسلام کا مطلب ہی گوشت ہو گیا ہے تمہارے نزدیک. مجھے آج کسی صاحب نے کہا مولانا آپ کے لیے بھنڈی بنائی ہے، جب چمچ اس میں ڈالا بھنڈی کم بوٹیاں زیادہ.
صبح کسی نے کہا کہ آپ کے لیے ساگ بنایا ہے پالک کا، جب ساگ ڈالا تو ساگ کم گوشت زیادہ. ہم تو اتنی کثرت سے گوشت کھانے لگے کہ ہمارے جو غیر مسلم بھائی بہن ہیں ان کو یہ شک ہو گیا کہ مسلمان ہی وہی ہوتا ہے جو گوشت کھانے والا ہو. اگر وہ گوشت نہیں کھاتا تو اس کا مطلب وہ مسلمان ہی نہیں ہے. جبکہ ہمارے نبی علیہ السلام نے تمام کام تحمل سے کیے، کثرت سے کوئی بھی کھانا نہیں کھایا. ہمارا تو بس نہیں چل رہا، نہیں تو چائے کے اندر بھی 2-4 بوٹیاں پیس کے ڈال دیتے ہیں. اس سے نقصان کیا ہوا؟ جو بات ہم نے سمجھانی تھی دنیا کو، اور وہ ہم صرف اس لیے نہیں سمجھا رہے کہ ساری دنیا مسلمان ہو، نہیں، قرآن نے کہا، حدیث نے کہا کہ کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن سمجھانی اس لیے ضروری ہے کہ جن کو غلط فہمی ہو گئی، جن کو واٹس ایپ یونیورسٹی نے بھڑکا دیا، جو یہ سمجھنے لگے کہ مسلمان آتنکوادی ہیں، جن کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ اسلام جو ہے وہ دوسروں سے محبت کا پیغام نہیں دیتا، جو یہ سمجھنے لگے کہ مسلمان صرف اپنوں کی مدد کرتے ہیں. جب تک ہم محمد الرسول اللہ کا اعلیٰ کردار ان کے آگے پیش نہیں کریں گے، اس وقت تک دنیا کو یہ خبر نہیں ہوگی کہ رسول اللہ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، وہ پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے تشریف لے کے آئے. مجلس احرار، مجلس احرار، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صرف نبی علیہ السلام کے خلاف کیوں ٹپڑی؟ اس کی وجہ ہے کہ کائنات میں جس طرح مرزا قادیانی آیا، کبھی مسلمہ قذاب آیا، تو دنیا کی تمام شر پسند طاقتوں کو یہ پتہ لگ گیا کہ اگر نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مسلمانوں کے ہاتھ سے چھٹ جائے گا تو پھر ان کے پلے کچھ بھی رہنے والا نہیں ہے. امریکہ میں ایک جگہ ہے لاس اینجلس، ٹھیک، ایک ہی مائک، کوئی مسئلہ نہیں، گلا خراب ہے، اور تمہارا مائک نہیں خراب، میرا گلا خراب ہے. میری بات توجہ سے سنیے، ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ اونچی آواز ہو، تھوڑا ایکو کم کر دو بس. امریکہ میں لاس اینجلس ایک جگہ ہے. یاسر محمد خان نے ایک رپورٹ لکھی آج سے 6 سال پہلے. اس نے کہا کہ وہاں کی ایک NGO نے پوری دنیا سے 100 گھر اکٹھے کی. دھیان سے سننا اس بات کو. پوری دنیا سے 100 مسلمانوں کے گھر چنے. 100 تو کچھ بھی نہیں ہوتے، یعنی ہر ایک دیش سے ایک ایک گھر. ان کو بولا کہ ہم تمہیں کاروبار کروا کے دیں گے، تمہارا خرچہ اٹھائیں گے، تمہیں گھر دیں گے. ان 100 مسلمانوں کو ایک کالونی بنا کے رکھا. پروجیکٹ یہ بنایا، اس پروجیکٹ کا نام یہ رکھا کہ اسلام کیسے ختم ہوگا. مطلب ان 100 گھروں کو، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے مردوں کو یہ سمجھانا ہے کہ تم مسلمان تو رہو، نماز تو پڑھو، تمہاری شکل صورت مسلمان جیسی نہ ہو، تمہارا کام مسلمان جیسا نہ ہو، تمہارا کریکٹر مسلمان جیسا نہ ہو. اب 5-6 سال ان پہ محنت کی. اب ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان بسائے تھے تو ایک مسجد بھی بنانی پڑی، جس کو امریکہ میں کمیونٹی سینٹر بولتے ہیں. تو اس کمیونٹی سینٹر میں اس پروجیکٹ کا جو مینیجر تھا، تو اس نے سوچا اتنے سال ہو گئے ان کو انگریز بناتے بناتے، تو ایک ٹیسٹ لیتے ہیں ان کا. تو اس نے ایک پروگرام آرگنائز کیا انہی لوگوں میں سے کسی بچے کی شادی کا. اب جب شادی تھی تو وہ بھی وہاں بیٹھ گیا، ڈی جے وی جے بھی لگ گئے. تو جب شادی کا وقت تھا تو اچانک اذان ہوئی. تو اذان جب ہوئی تو وہ ایک طرف بیٹھا ہوا تھا انگریز. تو چنانچہ یہ آپ کو لیٹسٹ قصہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ کو اب بھی پتہ لگے کہ ایمان کیا ہوتا ہے. تو وہ جب اذان شروع ہوئی تو ایک مسلمانوں کی بیٹی جس کی عمر 17-18 سال تھی، جس نے کپڑے بھی پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، تو وہ اچانک ایک ٹیبل پہ بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک اٹھ کے دوڑنے لگی. اب یہ انگریز کہتا ہے کہ میری توجہ اس پر چلی گئی. تو کہنے لگا میں بھی اٹھا، میں نے دیکھا بھی اس کو ایسی کیا ایمرجنسی ہے کہ پروگرام سے اٹھ کے
کسی ایک طرف جا رہی ہے. تو کہنے لگا میں اس کے پیچھے گیا تو وہ ڈائننگ ہال میں گئی جہاں کھانا کھاتے ہیں. تو مؤذن اذان دے رہا اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان دے رہا ہے تو لڑکی تیز تیز چل رہی ہے. مؤذن نے جب دوسری بار کہا اللہ اکبر تو دوڑنے لگی. مؤذن نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ. وہ اتنی دیر میں ڈائننگ ٹیبل پہ پہنچ گئی. وہ انگریز پیچھے پیچھے اس کو دیکھنے آ رہا ہے. اس دور میں اس نے ڈائننگ ٹیبل سے ایک پلیٹ اٹھائی بڑی سی جس میں کھانا کھاتے ہیں اور اس کو اپنے سر پہ رکھ کے نا الٹی کر کے ایک طرف دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہو گئی. وہ بڑی حیرانی سے اس کو دیکھتا رہا. 5 منٹ اذان بھی ختم ہو گئی. اس نے جا کے اس کو پوچھا بیٹا یہ آپ کیا حرکت کر رہے ہو؟ یہ ایک پلیٹ اپنے سر پر رکھی ہے. تو اس بچی کی آنکھوں میں آنسو تھے. اس نے اس کو کہا اسے جانتی تھی کہ یہ ہماری کالونی کا مینیجر ہے. تو اس نے اس کو کہا سر وہ بات یہ ہے نا آج جب گھر سے شادی کے لیے چلے تو سب نے روپٹے لے لیے تھے. جب میں بھی چلی تو میں روپٹہ لانا بھول گئی. جب مؤذن نے اذان دینی شروع کی تو میرے دل میں خیال آیا کہ رسول اللہ کا نام آنے سے پہلے میں اپنے سر کو ڈھانپ لوں کہ اس نام کی بھی ادبی نہ ہو جائے کہیں پر. تو چنانچہ اس نے لکھا ہے اس رپورٹ میں اس نے لکھا ہے کہ ساری محنت 10 سال کی خراب. کہنے لگا وہ جو رسول اللہ کہہ گئے نبی علیہ السلام کہہ گئے نا صحابہ کو کہ ایک میرے بعد تمہارے بعد پھر ان کے بعد نادیڑ کے اندر مہاراشٹر میں پربنی میں بھارت میں پورے ایشیا میں امریکہ میں جاپان میں فرانس میں انڈونیشیا کے اندر افریقہ کے جنگلات میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوگا. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ان کو جو مجھ سے پیار ہوگا نا وہ اپنی جان سے زیادہ میرے ساتھ عشق کرتے ہوئے ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.